کائنات کی بقا کے لیے علماء اور اہل اللہ کا وجود ضروری ہے۔ اس دنیا میں جب تک علماء اور اللہ والے موجود رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن ان قدسی شخصیات کا وجود ختم ہو گیا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ یعنی عالم کے فوت ہو جانے سے عالم فوت ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں، جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں یہاں کے علماء کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ جنگل کے درندے اور وحشی جانور علماء کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو اس بات کا ادراک ہے، پتہ ہے کہ جب تک یہ عالم موجود رہے گا ہمارا وجود بھی باقی رہے گا، جس دن یہ عالم ختم ہو گیا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جنگل کے درندوں کو پتا ہے کہ ہمارا وجود علماء کی وجود کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دو چیزیں کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے، ایک علم کا وجود اور ایک ذکر کا وجود۔ علم جب تک باقی رہے گا یہ نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور پھر خود سمجھایا کہ علم کیسے اٹھے گا، فرمایا علماء اٹھ جائیں گے۔ تو علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا تو نظام ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، جب تک ذکر باقی رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہو سکتی جب تک زمین پہ اللہ اللہ کہا جائے گا۔ تو جب تک ذکر ہوتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، جب تک علم باقی رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا۔ گویا کہ علم اور ذکر کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اور جب علماء ختم ہو جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، اہل اللہ ختم ہو جائیں گے تو ذکر کا راستہ رک جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو مختلف اطراف سے گھٹا رہے ہیں، زمین کو سمیٹ رہے ہیں، زمین کو کم کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کی موت ہے۔ جب علماء فوت ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس بساط کو لپیٹنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو ہم تواتر کے ساتھ اہل اللہ، علماء اور اولیاء کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت کا ارادہ کچھ اور ہے۔
علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، بڑے محدث بھی تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ یاسمین کے پھول کا پودا تھا، اس پہ ایک چڑیا اوپر سے آئی اور بیٹھ گئی، اور چڑیا نے یاسمین کے پھول چگنے شروع کر دیے، ایک ایک کر کے وہ چن رہا تھا، پھر اڑ گیا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال بڑے بڑے علماء فوت ہو جائیں، اور اسی سال حضرت حسن بصری اور حضرت معمر رحمہم اللہ جیسے بڑے بڑے حضرات دنیا سے چلے گئے۔ کہ یاسمین کا پھول اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس سے مراد علماء ہو۔ یقیناً علماء کا اٹھ جانا پوری امت کا نقصان۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک خاندان کا نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض قدسی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جانے سے کسی ایک فرد، ایک قوم کا نقصان نہیں ہوتا، پوری امت کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں کئی سارے حضرات دنیا سے تشریف لے گئے، ان میں سے ایک نہایت ہی ممتاز اور منفرد مقام کے حامل ہمارے حضرت رحمہ اللہ۔ یقیناً ان کا اٹھ جانا بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں دنیا والوں کے لیے صدمہ ہوتا ہے وہاں جانے والوں کے لیے بہت مسرت اور خوشیوں کا پیغام ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں اللہ والوں کی جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے، رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے، لیکن یہی موت اللہ والوں کے لیے مسرت اور خوشی کا پیغام بن کے آتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ہر نعمت کے بعد پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، زمین پہ جو بھی لوگ ہیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت کا تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ کر رہے ہیں، تو موت کیسے نعمت بن جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو منایا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے موت سرور اور مسرت کا پیغام بن کے آتی ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ کے کمالات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ جب بھی کرنا ہوتا ہے، مجھے کئی جگہ پہ کرنا پڑا ان دنوں میں، لوگ چاہتے ہیں کہ تذکرہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں، مبالغہ نہیں ہے، کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کہاں سے بندہ شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے۔ کمالات اور خوبیوں کا ایک تسلسل ہے کہ اس کا سرا بندے کو نظر نہیں آتا کہ کہاں سے بندہ شروع کرے، کہاں پہ ختم کرے، کیسے بندہ اس موضوع کو سمیٹے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ایک فرد تھا، ایک بندہ تھا، لیکن ایک بندے میں کئی سارے بندوں کی خوبیاں اور صفات موجود تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک جماعت تھے۔ اسی طریقے سے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک جماعت ہوتی ہے، اکیلی وہ ایک جماعت ہوتی ہے۔
میں عام طور پہ اس طرح کے افراد کی کمالات اور خوبیوں کے تذکرے کم کرتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے کمالات اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، تاکہ باقی لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے کہ ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ کسی مولانا صاحب نے ایک اچھا تجزیہ کیا ہے حضرت جی کے بارے میں۔ وہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ اس ملک میں دیکھیں کہ جن لوگوں کو عالمگیر شہرت ملی ہے، پوری دنیا میں شہرت ملی ہے، ان لوگوں کے پیچھے یا تو ان کی بڑی جماعت ہوتی ہے، جماعت کی بدولت ان کو شہرت ملتی ہے، یا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے اور باپ کی وجہ سے ان کو شہرت ملتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ باپ کو چونکہ شہرت ملی ہوتی ہے تو بیٹے کو شہرت مل جاتی ہے، یا پیچھے کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے، آبا و اجداد نے بڑا ادارہ بنایا اور اسی ادارے کی ذمہ داری ہاتھ آ گئی تو اسی ادارے کی بدولت شہرت مل گئی۔ لیکن ہمارے اس ملک میں واحد شخصیت ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ، جن کے پیچھے نہ کوئی بڑی جماعت تھی کہ جس جماعت کی وجہ سے شہرت ملی ہو، البتہ اپنی ذات میں ایک جماعت تھی اور پھر ایک جماعت بنائی، لیکن آپ کی اس شہرت سے پہلے تو کوئی جماعت نہیں تھی، نہ پیچھے بڑا باپ تھا کہ بڑے باپ کی وجہ سے شہرت ملی ہو۔ ہمارے حضرت جی کے والد تو بہت سیدھے سادے گمنام زندگی گزارنے والے شخص تھے، نہ پیچھے کوئی بڑا ادارہ تھا، اگرچہ بعد میں اپنا ادارہ بن گیا، وہ تو بعد میں بن گیا ہے، ان کی شہرت میں تو اس ادارے کو عمل دخل نہیں ہے، البتہ ادارے کو شہرت ملی ہے حضرت جی کی وجہ سے۔ اور یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ ہمارے کچھ دوستوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں شہرت عطا کی ہے، لیکن میری پیچھے تو پوری تبلیغی جماعت ہے، میں نے تو ایونٹ کے اجتماع میں بیانات کر لیے اور ان بیانات کی وجہ سے مجھے شہرت ملی، اور تبلیغی جماعت کے افراد ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور جہاں میں جاتا ہوں میرے لیے پہلے سے میدان بنا ہوتا ہے، پہلے سے میرا نام، میرا کام، میرا فیض پہنچ چکا ہوتا ہے، میرا تو اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں تمہارے حضرت جی کے اندر کیا کمال ہے کہ نہ پیچھے کوئی جماعت ہے، نہ پیچھے کوئی افراد ہیں، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک نوجوان کیا اللہ رب العزت کی محبت کا علم لے کے دنیا میں قریہ قریہ بستی بستی پہنچ گئے اور پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کے ہاں بھی مقام اور ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا لیتے ہیں، جبرائیل سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل آپ بھی محبت کریں، پھر جبرائیل محبت کرنے لگ جاتا ہے، جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو آسمانی مخلوق میں وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ وہ لوگوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے جس کو لوگوں کے کان نہیں سن رہے ہوتے، لوگوں کے دل سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر ایسے بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے۔ کیا مشرق، کیا مغرب، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا عرب، کیا عجم، جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ ان کی دیوانے بن جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے، افریقہ میں تو بہت سارے ممالک ہیں، ایک ملک جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے، واپس تشریف لائے، ایک مہینہ گزارا،
پھر فرمایا کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا اور اس پورے ساؤتھ افریقہ میں ایک بندہ میرا جاننے والا نہیں تھا، ایک بندہ میرا جاننے والا نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک بندہ گیا، اس نے کہا تھا کہ میرا ایک بندہ اور جاننے والا ہے، وہ بھی میرا جاننے والا نہیں تھا، میرے ساتھ جو بندہ جا رہا تھا اس کا جاننے والا تھا۔ تو کیا کہ ہم ان کے پاس پہنچ گئے، ان کے پاس ہم ٹھہرے، اور پھر نہ کسی سے جان نہ پہچان، اور وہ جو ہمارا میزبان تھا وہ بیچارہ بھی اتنا کوئی تیز نہیں تھا کہ اس کا لوگوں سے کوئی رابطے واسطے ہوں، بس قریب کی مسجد تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے ہفتہ وار، آپ لوگ جائیں گے؟ ہم نے کہا ہم جائیں گے۔ تو ہم درس قرآن سننے کے لیے وہاں چلے گئے۔ جو مسجد کے امام نے مجھے دیکھا تو پہچان گئے کہ کوئی مولوی ہے، مجھے بلایا، فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگا کہ آپ 5 منٹ بیان کر لیں اگر آپ کو انگریزی آتی ہے۔ میں نے انگریزی میں 5 منٹ بیان کیا، فرمایا کہ آپ 15 منٹ اور بیان کر لیں۔ میں نے 15 منٹ اور بیان کیا، پھر کہنے لگے آپ جتنا بیان کر سکتے ہیں آپ بیان کر لیں، آج میں بیان نہیں کروں گا۔ انہوں نے بیان اپنا موقوف کر دیا اور میرا بیان کروایا، اور یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے یہاں پورے شہر میں پروگرام لگواتا ہوں۔ پھر پورے شہر میں، آس پاس کے شہروں میں میرے لیے پروگرام لگوائے۔ میں اس حال میں اس ایئرپورٹ پہ گیا تھا کہ میرا ایک بندہ بھی اس ملک میں جاننے والا نہیں تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب میں ایئرپورٹ سے رخصت ہو رہا تھا، مجھے الوداع کہنے کے لیے 100 سے زیادہ گاڑیوں پر لوگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا کمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جو خود فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو مقبولیت حاصل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبولیت۔ یہ حضور علیہ السلام کا براہ راست حضرت جی سے وہ خواب میں حضرت جی کو زیارت ہو جانا، یہ بہت مرتبہ ہوا اور سینکڑوں مرتبہ ہوا۔ اور پھر لوگوں حضور کی جانب سے سلام جو بھیجا جاتا تھا حضرت جی کے لیے، اور لوگ وہ پیغام پہنچایا کرتے تھے، وہ اس کے علاوہ اور اپنے شیخ کے ہاں قبول و مقبول تھے۔ حضرت جی کی جو شیخ تھے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ باقی لوگ میرے مرید ہیں، ذوالفقار احمد میرا مراد ہے۔ شیخ نے اسی وقت سے پہچان لیا تھا کہ یہ میرا مراد ہے۔ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ ان کا اپنا جو لقب تھا وہ مرشد عالم تھا۔ مرشد عالم کا معنی پورے عالم کا مرشد۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ذوالفقار احمد نقشبندی سلسلے کی یہ نسبت وہاں پہنچ جائے گا جہاں تک میں نہیں پہنچ سکا۔ اور واقعی پہ دنیا نے ثابت کر دیا، زمانے نے ثابت کر دیا کہ ہمارے بڑے حضرت جی جو تھے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بہت سارے ممالک میں گئے تھے، لیکن ان ممالک کے علاوہ بھی کئی سارے ممالک میں ہمارے حضرت جی تشریف لے گئے۔ شیخ کے ہاں مقبول، مخلوق کے ہاں مقبول، اللہ کے ہاں مقبول۔ ہمارے حضرت جی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اکثر مریدین کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضرت جی کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیو، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کامل شیخ سے بیعت کر لیتا ہے تو وہ شیخ دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کا فیض پھر بھی جاری رہتا ہے۔ تو مردوں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم مردوں سے رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ رہنمائی کے لیے آپ کو زندہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا پھر حق بنتا ہے کہ بندہ شیخ کے فوت ہونے کے بعد شیخ کے خلفاء میں سے، ان کے متوسلین میں سے کسی خلیفہ جن کے ساتھ ان کو زیادہ مناسبت ہو، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، وہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ فیض وہی ہے جو شیخ کی حیات مبارکہ میں ان کو ملتا تھا، اب بھی وہی فیض ملے گا، لیکن رہنمائی وہ شیخ کے خلیفہ ہی کرتے رہیں گے۔ تو رہنمائی کے لیے کسی اور خلیفہ سے بیعت کرنی ہوتی ہے۔
دوسری بات یہ کہ مشائخ کے چلے جانے کے بعد ان کی برکات کا تسلسل اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے مرکز کے ساتھ جیسے ان کی حیات مبارکہ میں تعلق تھا، وابستگی تھی، ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح تعلق اور وابستگی ضروری ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ مزید شدت آنی چاہیے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی طالب صادق مرید شیخ کی خانقاہ میں آتا ہے تو خانقاہ کے در و دیوار سے بھی اس کو فیض ملتا ہے، خانقاہ کے در و دیوار سے اس کا ایمان وہ تازہ ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر حق بنتا ہے کہ بندہ اپنے شیخ کی خانقاہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، مرکز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اسی طرح وابستگی برقرار رکھے جیسا کہ وابستگی پہلے تھی۔ ہمارے حضرت جی نے اپنی حیات مبارکہ میں خود ہی اس دفعہ کے اجتماع کی تواریخ کا تعین کیا تھا، 6، 7، 8 فروری، 6 فروری، 7 فروری اور 8 فروری، آگے اگلے مہینے میں اس میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا۔ آج 8 ہے نا، آج 7 جنوری ہے، جی ہاں، تو 6 فروری کو انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے پچھلے سالوں میں آپ شریک ہوتے رہے ہیں، اس سال بھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے شریک ہونا ہے، خود بھی شریک ہونا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی آپ لوگوں نے دعوت دینی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض میں سے کامل وافر حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔